کیونکہ سننے میں یہ آیا واقعات جو ہم تک نقل ہوئے کہ قوم صالح کے پاس یا جناب صالح علیہ السلام کے پاس ایک اونٹنی کا ہونا، اس اونٹنی کی اہمیت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ کیا ان لوگوں نے اس کو شرک میں شریک کیا یا احکام کی تعمیل نہیں کی یا نافرمانی اس طرح کی کہ ظلم ڈھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ تمام سابقہ پروگرامز کی طرح یہ بھی انتہائی عبرت حاصل کرنے والا ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ حضرت صالح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ سورہ مبارکہ نحل کی 36ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہر زمانے میں ہر گروہ بنی انسانی میں اپنے رسولان برحق کو مبعوث کیا۔ اس بعثت کے ری ایکشن میں دو طرح کے ایکشن سامنے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت کے زیور سے آراستہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کچھ وہ تھے جو گمراہ ہو گئے۔ اس آیت میں بڑا باریک سا ایک لفظی رعایت ہے، قرآن مجید نے ہدا کا فاعل اللہ کو بنایا۔ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، گمراہی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ کچھ کی ہدایت اللہ نے کر دی، کچھ خود گمراہ ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا حکم ہوا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، جاؤ زمینوں میں گھومو پھرو اور دیکھو ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا ہے۔ قوم صالح علیہ السلام کا حال بھی انہی قصص میں سے ایک قصہ ہے۔ اس قوم کو بنیادی طور پہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ شرک کی طرف مائل ہو گئے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ 40 بت ان لوگوں نے بنائے تھے اور اپنے مرنے والوں کو ان بتوں کے قریب دفن کرتے تھے تاکہ ان بتوں کا تقرب حاصل کریں، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح سے یہ شرک جلی بلکہ یعنی خالصتاً شرک کی طرف آ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، جس آیت کی طرف جس واقعی طرف آپ نے اشارہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزہ طلب کیا۔ آپ کبیر السن نہیں تھے، صغیر السن تھے، ابھی کم عمر تھے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں جب عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر نبی آ سکتے ہیں، حضرت زکریا کو بچپن نبوت اور حلم اور حکمت مل سکتی ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام قوم نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعاً اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ کہا کیسا معجزہ؟ فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی کو برآمد کر کے دکھائیں جو نکلتے کے ساتھ ہی ایک اونٹنی کو جنے اور اس کا دودھ پینے لگے۔ اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ نبی جو اللہ کی حجت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت نبی صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس سے ایک اونٹنی ظاہر ہوئی۔ اب وہ جو اونٹنی ظاہر ہوئی تو اس اونٹنی سے بچہ پیدا ہوا، اور جیسے ہی وہ بچہ ہوا تو وہ پانی کی طرف دوڑا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا جملہ قرآن نے کوٹ کیا، فرماتے ہیں ہاذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ تمہارے لیے اللہ کا ناقہ ہے، اور یہ آیتن، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہاں بس ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگ بعض اوقات کسی چیز کی نسبت کا احترام نہیں کرتے تو وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں اونٹنی کجا اللہ کی ذات، اس کا مطلب صرف ہوا جہاں کا کے کی اور نسبت کا مسئلہ آ جائے وہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف نسبت اور حکم پروردگار کو دیکھا جائے گا۔ بظاہر اونٹنی تھی لیکن انہوں نے کیا کہا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے اس اونٹنی کو بغض میں قتل کر دیا کہ یہ ہمارے حصے کا پانی پی جاتی ہے۔ حضرت صالح نے کہا سارے ہفتے تم پیو، اس جگہ کا یہ جو چشمہ ہے یہ کنواں اس کے لیے چھوڑ دو۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا، انہوں نے جو ہے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے، تو ہوا کیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَهُمْ فِي دَارٍ جَاثِمِينَ، ان کو ایک چیخ نے آ گھیرا اور یہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ چیخ نے آ گھیرا، اور وہ چیخ ایسی تھی کہ حضرت صالح کی اونٹنی چیخی تھی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے ان قصوں سے کہ اللہ کی نافرمانی